السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تو پوچھ نہ حال فقیرہ دا بائے عریش شاہ، ایپیسوڈ 3۔ ماضی۔ وہ چاروں بھاگتے ہوئے اس نیو بلڈنگ کی سیڑھیاں طے کر رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، سب کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت تک پہنچے جہاں ان کا جان سے پیارا دوست آج اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ حنان، میرے پاس مت آؤ پلیز۔ وہ بلڈنگ کی دیوار پر کھڑا بس کودنے ہی والا تھا جبکہ اس کی بات پر حنان کو مزید غصہ چڑھ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مر جاؤ، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، تمہیں مر ہی جانا چاہیے۔ تم جیسا محبت میں ناکام عاشق مرنے کے لیے تو پیدا ہوا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہاری ماں ہر دن کے ساتھ ہماری زندگی کی دعائیں مانگتی ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارا باپ تم سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے؟ مر جاؤ، تمہاری بہنیں کنواری رہیں، انہیں اس کے بھائی کی خودکشی کی وجہ سے کوئی نہ اپنائے، لیکن تم تو مثال قائم کرنے جا رہے ہو۔ مر جاؤ، تمہیں تو مر ہی جانا چاہیے۔ ہاں لیکن تم ایک بات یاد رکھو کہ اپنی محبوبہ کے عشق میں سب سے اچھے عاشق ثابت ہو کر دنیا میں ایک مثال قائم کر دو گے، لیکن اپنے اپنوں کو جلتی آگ میں جھونک جاؤ گے۔ لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ تم ایک اچھے بھائی نہیں بن پائے، اچھے بیٹے نہیں بن پائے، اپنے باپ کا سہارا نہیں بن پائے گا، لیکن ناکام عاشق بن کر خودکشی کر کے تم مر جاؤ۔ لیکن مرنے سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے دو، تمہاری ماں، تمہاری بہنیں، تمہارے باپ کو کیا کہیں گے ہم؟ کیوں خودکشی کی تم نے؟ کیونکہ ایک لڑکی کا عشق تمہارے لیے ان سب کی محبتوں سے بڑھ کر تھا، یہی وجہ ہے۔ حنان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ حنان، میں ہار گیا، اس کے پیار میں ہار گیا۔ میں کیا کروں کہ اسے بھول جاؤں؟ میں نے ہر وہ کام کیا جو وہ چاہتی تھی اور آج وہ کسی اور کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ میرا دل جل رہا ہے، میں کیا کروں؟ ہار گیا ہوں میں۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تمہیں کیا کرنا ہے میں تمہیں بتاؤں گا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا اس کا۔ چلو تمہارے عشق کا انتقام لیتے ہیں۔ وہ لڑکی جو تمہیں اتنے سالوں تک وہ تمہیں بیوقوف بنا کر لوٹتی رہی، آج وہ لٹے گی سب کے سامنے۔ ایسا کچھ بھی سوچنا بھی مت، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، تمہاری زندگی برباد ہو رہی تھی، تمہارے ماں باپ، بہنیں، سب کی زندگی برباد ہو رہی تھی، اس نے نہیں سوچا تھا، لیکن آج سوچے گی اور سوچے گی۔ حنان سیریس انداز میں بول رہا تھا جبکہ اس کے ارادوں سے ڈر کر اس نے نہ میں سر ہلایا، لیکن اس بار حنان نے سننے کی بالکل موڈ میں نہیں تھا، اسی لیے زبردستی سے اپنے ساتھ لے آیا۔ نکاح کی رسم ادا کی جا رہی تھی جب وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔ روکے، یہ نکاح ہونے سے پہلے میں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس انجان لڑکے کو دیکھ کر حیران تھے۔ میرا نام حنان ہے اور میں اس کا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اب یہ آس کون ہوگا، یہ سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ، تو آس میرا دوست ہے جو آج خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ خودکشی کیوں کرنے جا رہا تھا، یہ سوال بھی آپ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلہن میڈم کا کالج سے یونیورسٹی تک افیئر چل رہا تھا تقریباً 8 سال سے، اور جب شادی کی باری آئی ہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے دلہا میاں، تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو پہلے ہی 8 سال تک کسی اور کے عشق میں گرفتار رہی ہو۔ بکواس کر رہا ہے یہ آدمی، جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے جانتی بھی نہیں۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس آئی تھی۔ جھوٹ اور سچ تو یہ تصویریں فیصلہ کرے گی، آج تصویریں دکھا۔ وہ زبردستی اس کے جیب سے موبائل نکالنے لگا، جس کے لیے اس بار بار منع کر رہا تھا، لیکن وہ بھی حنان تھا، پیچھے ہٹنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے موبائل نکال کر اس لڑکی کے باپ اور ہونے والے شوہر کے سامنے کر چکا تھا۔ میں یہ بات اپنے دوست آج کے سامنے نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن آج مجبور ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے لڑکے ہیں جس کے ساتھ آپ کی ہونے والی بیگم کے افیئرز رہ چکے ہیں، یعنی کہ اس جیسے نہ جانے کتنے ہی اور لڑکے ہیں جو اپنی زندگی کو ختم کرنے جا رہے تھے۔ جناب، وہ دور گیا جہاں لڑکیاں مجبور ہوتی تھی اور لڑکے ان کے ساتھ افیئر چلا کر ان کی زندگی برباد کرتے تھے۔ آج کل یہ کام لڑکیاں بھی سر انجام دے رہی ہے، اور آس میرا دوست ہے، اسے تو میں کچھ ہونے نہیں دوں گا، اور ان کے عاشقوں کو بچانا میری ذمہ داری نہیں۔ اگر چاہو تو شادی کرو، ورنہ چھوڑ دینا بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا کیا فائدہ جو شادی سے پہلے ہی اپنے باپ کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ عشق لڑاتی رہی۔
خیر تمہاری مرضی تمہاری زندگی، لیکن میرے دوست کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ آس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی واپس لے جانے لگا۔ جب اسے کوئی آواز سنائی دی، یہ آواز کب سے آ رہی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ کبھی وہ کہتی کہ عجیب پاگل آدمی ہے، تو کبھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتی، لیکن یہ آواز اس سے کافی دیر سے تنگ کر رہی تھی۔ وہ آواز کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج اچانک ایک لڑکی اس کے ساتھ آ کر ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے حنان کو لگا جیسے پوری دنیا گئی ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی سرخ لباس میں کوئی آسمان سے اتری حور ہی لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو حنان بھی حیران اور پریشان اس لڑکی کو دیکھنے لگا، شاید ہی اس سے پہلے یا اس سے زیادہ حسین پری پی کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ لڑکیوں میں زیادہ نہیں الجھتا تھا، لیکن سامنے کھڑی یہ لڑکی اس کے دل میں ہلچل مچا چکی تھی، جو اس سے ٹکرا کر فوراً ہی اسے دھکا دیتی واپس اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چلو یہاں سے، آس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آئی ایم ان لو۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ساتھ میں دل بھی، اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر کی طرف جا چکے تھے۔ رات پارٹی کرنے کے بعد آج وہ دوسرے دن یونیورسٹی آئے تھے۔ آج بھی اس کے ساتھ تھا، جو اب کافی ریلیکس تھا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد اس کا دوست بھی سنبھل جائے گا، اور ویسے بھی اس کے لحاظ سے وہ لڑکی اس کے قابل ہی نہیں تھی۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مصروف تھا جب اچانک انیلا اس کے پاس آئی۔ کیسے ہو تم حنان؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے بولی، جبکہ حنان اسے دور کرتے ہوئے کافی دوری پر جا کر کھڑا ہوا۔ دیکھو انیلا، میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ دور سے بات کیا کرو، چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا، جس سے انیلا کا موڈ بن چکا تھا۔ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، اور یہ بات پوری یونیورسٹی جانتی ہے۔ وہ غصے سے بولی، تم میری کچھ نہیں ہو، زبردستی میری گرل فرینڈ بننے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ حنان کو مزید غصہ آیا۔ آئی لو یو حنان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس یونیورسٹی کو تو کیا، دنیا کے ہر انسان کو کھڑا کر کے بتاؤں گی کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تم ایک بار ہاں تو کرو۔ وہ اکھڑے ہوئے انداز میں بولی، جیسے اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہو، اور اس کے مزید قریب آنے کی کوشش کی، جس پر حنان کو مزید غصہ چڑھ گیا، اور بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس سرپھری لڑکی کے ساتھ سر کھپانا ایک بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، جبکہ دماغ میں صرف اور صرف وہی لڑکی گھوم رہی تھی، لال سرخ حور پری، کاش میں اس سے دوبارہ مل پاتا۔ اس کے دل میں ایک حسرت سی جاگی۔ اس رات اس نے جو محسوس کیا وہ اپنے دوست کے سامنے بول دیا۔ وہ محبت ہی تو تھی، ہاں، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، پہلی نظر کی محبت، اور وہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ فرسٹ ایئر کس طرف ہے؟ وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اب اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس نے اس رات بھی سنی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، نیلے لباس میں وہ اس کی طرف پیٹ کیے کسی اور سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اب تو وہ اسے کروڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ گڈ ہو گیا۔ وہ مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کی طرف بڑھتا، ایک لڑکا بھاگتے ہوئے آ رہا تھا، جس کا مطلب سمجھ کر وہ اس کے سارے دوست الرٹ ہو کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حنان، وہ لوگ ہماری سائڈ پر آئے ہیں، آج تو ان کی خیر نہیں، چلو ان کی بینڈ بجاتے ہیں۔ وہ ان سب کو کہتے ہوئے واپس پیچھے کی طرف بھاگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی دو لوگ ہاتھ میں جو ہتھیار آئے وہ لے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ بہت دنوں کے بعد ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملا تھا۔ یہ دو گروپس تھے، اور ان دونوں گروپس کو اسی سوسائٹی کے الگ الگ دو حصے دیے گئے تھے۔ ایک گروپ کو دوسرے گروپ کی جگہ کسی بھی ممبر کا آنا جانا منع تھا۔ یہاں پر الیکشن کی پارٹی بھی ہوتی تھی، جس میں ایک طرف حنان خان کی پارٹی تھی تو دوسری طرف مدثر کی پارٹی تھی۔ ان دونوں میں اس حد تک دشمنی تھی کہ اگر ایک سائیڈ کا آدمی دوسری سائیڈ پر قدم بھی رکھ دے تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر ہی دوسری سائیڈ بھیجتے تھے۔ حنان کے ماں باپ بھی اس روٹین سے بہت تنگ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ لڑائی جھگڑے ختم کر کے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے، لیکن کالج سے شروع ہوئی کہ لڑائی 8 سال سے چل رہے تھے، اور نہ جانے کتنے سال تک چلنی تھی۔ آج میں کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ وہ سب یونیورسٹی سے باہر نکل کر اس سائڈ کی طرف جا رہے تھے جہاں مدثر کے آدمی آئے ہوئے تھے۔ یہ ان کے لیے کھلے عام ایک چیلنج تھا، جسے پورا کرنے کے لیے اب وہ کوئی بھی رسک کو اٹھانے کو تیار تھے۔ لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے بات سوسائٹی کے سربراہ تک پہنچ گئی۔ حنان کو غصہ اور کسی بات کا نہیں، بس ایک بات کا آ رہا تھا
کہ آس نے اس لڑکے کو مارنے سے کیوں روکا۔ یہ ساری باتیں وہ یہاں سے باہر جانے کے بعد پوچھنے والا تھا۔ فی الحال تو بس اسے گھور رہا تھا، جبکہ دونوں پارٹیز کے ماں باپ بیٹھے ان لوگوں کے کارنامے سن رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو سنبھالے خان صاحب، یہ نہ ہو کہ کسی دن آپ کو پچھتانا پڑے جائے۔ مدثر کے پاپا نے بڑے غرور سے کہا۔ تو میں اپنے بیٹے کو سنبھال ہی لوں گا چودھری صاحب، لیکن آپ بھی اپنی پرورش پر ذرا غور فرمائیں۔ سے ہمارے ایریا میں گھس کر ہمارے ایریا کے بزرگوں سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے بہت بار یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے بیٹے کو تمیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ انتہائی بدتمیز ہے یہ خان صاحب نے انتہائی غصے سے کہا۔ اگر بدتمیز ہوں تو منہ کیوں لگ رہا ہے؟ مدثر نے بدتمیزی سے کہا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی بدتمیزی؟ بدتمیز انسان کو بابا نے حنان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے سے روکا۔ یہی ساری حرکتیں یہ ہمارے ایریا میں کرتا ہے، بلکہ ہم سے امید رکھی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہو۔ اور اس بار آپ کے بیٹے نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے ان پر بھی ذرا غور فرمائیے۔ یہ جو لوگ اس کے بیٹے کے گروپ میں شامل ہوئے ہیں کوئی عام نہیں بلکہ بہت بڑے گنڈے کے آدمی ہیں، بلکہ ایک تو اس گنڈے کا بھائی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایریا کے جھگڑے میں سوسائٹی کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بیٹے کو کسی بڑے مسئلے میں ڈال دیں۔ یہ ایک الیکشن ہے، اس محلے کا سربراہ وہی بنے گا جو الیکشن جیتے گا، جس کو سوسائٹی والے زیادہ ووٹ دیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ باہر کے لوگوں کو شامل نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بالکل بہتر نہیں ہے۔ خاص کر ایسے بندوں کو ہمارے ایریا میں شامل نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ خان صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ میرے بیٹے کا دوست ہے اور میری سوسائٹی میں ضرور آئے گا۔ ہماری سوسائٹی میں ہماری فیملی کا کوئی بھی ممبر، کوئی بھی دوست آ سکتا ہے۔ آئندہ یہ آپ کے ایریا میں نہیں آئے گا۔ لیکن آپ بھی اپنے اس بے لگام بیٹے کو ذرا لگام ڈالیں جو اس نے میرے بیٹے کا حال کیا ہے۔ اگر میں چاہتا تو اسے جیل میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اپنی سوسائٹی کی عزت کے لیے خاموش ہو گیا ہوں۔ لیکن آئندہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کے ٹوٹے منہ کو دیکھ کر کہا، جہاں سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی آس اور حنان کی ہنسی چھوٹ گئی، جو مدثر کو مزید غصہ دلا گئی۔ ارے ایسے کیسے لڑکی پسند کرتی ہے؟ آپ نے مجھے 2 لڑکی پسند نہیں ہے جو آپ لوگوں نے میرے لیے پسند کی ہے۔ میں اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ چکا ہوں اور اسے شادی کروں گا۔ حنان ایسے کیسے بیٹا، ایک بار اسے دیکھ تو لو۔ ماما نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کی بہو بہت خوبصورت ہے۔ وہ پرسکون سا بولا تھا۔ دیکھو حنان، میں اپنے دوست کی بیٹی کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بہو ہے۔ اب میں اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تم ایک بار اسے دیکھ تو لو، مل تو لو، ایک دوسرے سے بات تو کر لو۔ خان صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نہ تو اسے دیکھوں گا، نہ اس سے ملوں گا اور نہ ہی کوئی بات کروں گا، بلکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، بہت جلد میں آپ لوگوں کو کسی کے گھر بھیجنے والا ہوں۔ اب میں ایک بہت ذمہ دار بچہ بن چکا ہوں اور بہت جلدی سوسائٹی کا مینیجر بننے والا ہوں۔ اس لیے آپ لوگ بھی اچھے والدین بن جائیں، کیونکہ میں مینیجر بننے سے پہلے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ پرسکون سا صوفے پر لیٹے ہوئے بولا جانتا تھا اس کی ضد کے سامنے اس کے ماں باپ ہمیشہ کی طرح ہار جائیں گے۔ مینیجر بننے کے لیے الیکشن ہوں گے، ووٹنگ ہوگی اور مدثر کی ٹیم بہت مضبوط ہے، اس کا پورا ایریا اسے ہی ووٹ دے گا۔ تو کیا ہوا بابا، اگر وہ ڈرا دھمکا کر ووٹ حاصل کرے گا تو میں بھی پیار محبت سے اپنے سارے ایریا کا ووٹ لے لوں گا، کیونکہ ڈرانے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں بھی اپنے ایریا میں اس کے جیسے گنڈے بٹھا کر زبردستی کے ووٹ لینے لگا تو مجھ میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، یہ مینیجر تو میں ہی بنوں گا۔ مدثر کی غیر قانونی ٹیم تو میں چلنے نہیں دوں گا، بے شک اس کے لیے مجھے ٹیڑھی انگلی سے ہی کیوں نہ نکالنا پڑے۔ وہ اتنا مطمئن لگ رہا تھا۔ خان صاحب اور مسز خان بے چین تھے، کیونکہ وہ جتنا آسان یہ سب کو سمجھ رہا تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ چودھری صاحب اپنے بیٹے کو اس سیٹ پر اس لیے بٹھانا چاہتے تھے مینیجر کی سیٹ سے حاصل ہونے والا پیسہ وہ اپنی جیب میں ڈال سکے، اور اس کے بعد سوسائٹی کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا۔ اور دوسری طرف مدثر اور حنان کی دشمنی تو اسکول کے زمانے سے تھی۔ خان صاحب اپنے بیٹے کو اس کھیل میں شامل تو کر چکے تھے، لیکن یہ سب انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا کہ اس بار مدثر جیتنے کے لیے شہر کے سب سے خطرناک گنڈے کے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر چکا تھا۔ کمینے، میں تمہیں
میں تجھے کل سے ڈھونڈ رہا ہوں، اب بتا تو نے مجھے اس لڑکے کو مارنے سے روکا کیوں تھا؟ کیا کیا کھلا ہوا کیا کھلا ہوا انڈا مارنے میں بھی الگ ہی مزہ آتا۔ حنان کو تو کل سے سکون نہیں مل رہا تھا کہ وہ ایک لڑکے کو بری طرح سے پیٹتا رہ گیا۔ ارے وہ امجد کا بھائی تھا، آس نے بتایا۔ کون امجد؟ حنان نے پوچھا۔ ابے تو خبریں نہیں سنتا کیا؟ امجد بہت بڑا گنڈا ہے، پورا علاقہ جانتا ہے اس کے بارے میں، جگہ جگہ دہشت پھیلائی ہوئی ہے، زبان سے کم بندوق سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ کل انکل تو بتا تو رہے تھے کہ مدثر نے گنڈوں کا سہارا لیا ہے، اس نے امجد کے چھوٹے بھائی سے دوستی کر لی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، بس اسی وجہ سے کسی کلب میں ان دونوں کی دوستی ہو گئی، اور اب تو اسی کا سہارا لے کر اپنے پورے ایریا کو ڈرانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کے ایریا سے تجھے 1% ووٹ نہیں مل سکتا، دونوں ایریا کو ملا کر دیکھا جائے تو 1-2 بندے ہیں آگے پیچھے ہے، ورنہ دونوں کی آبادی برابر ہے۔ اگر اس طرف سے ووٹ زیادہ ہو گئے تو پھر پکا سوسائٹی مینیجر مدثر ہی بنے گا۔ اس نے اسے پوری بات سمجھ آئی۔ اف دفع کر ان سب باتوں کو، میں جا رہا ہوں، فرسٹ ایئر میں مجھے کچھ بہت ضروری کام ہے۔ ارے کیا کام ہے؟ کچھ بتا کر تو جا، اس نے اسے روکا۔ ابھی بڑے بوڑھوں کی بات نہیں سنی کیا؟ پیچھے سے نہیں روکتے، تیری بھابھی کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں، حنان نے سمجھایا۔ مطلب ڈائریکٹ پرپوز کرنے جا رہے ہو؟ پہلے سمجھو جانو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، یہ کیا بات ہوئی یار؟ ابے یہ پاکستان ہے بیٹا، اور پاکستان میں جاننے سمجھنے کے دوران کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، شادی تو اسی سے کرنی ہے، وہ میرے دل میں دستک دے چکی ہے، اب وہ مانے یا نہ مانے شادی تو اسے کرنی ہی ہوگی۔ سوچا بتاتا ہوں، یہ نہ ہو کہ یونیورسٹی میں آ کر بگڑ جائے، یہاں تو بڑی بڑی لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، میں بالکل رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتا اسے بائے کر کے اوپر چلا گیا۔ اس کو اپنے اس بچپن کے دوست کی سمجھ نہیں آئی تھی، کبھی بھی کسی چیز میں ایکسائٹمنٹ نہیں دکھاتا تھا۔ پاس ہو گئے اچھی بات ہے، فرسٹ آ گئے بہت اچھی بات ہے، پورے کالج میں ٹاپ کر لیا تو محنت کی تھی، ٹاپ تو کرنا ہی تھا۔ بائک لی ہے، واو، اس میں واو والی کون سی بات ہے؟ ابا ترلے کیے ہیں تب جا کے ملی ہے، اور اب پیار ہو گیا، پرپوز کرنے جا رہا ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گا، مطلب حد ہے۔ اس کو تو اپنا یہ دوست بہت ٹھنڈا مزاج لگتا تھا۔ وہ اچانک اس کے سامنے آ رکا، وہ اس سے ٹکراتے بچی، پہچان تو وہ اسے پہلے دن ہی گئی تھی کہ یہ وہی شادی والا سرفرا ہے جس نے اس کی کزن کی شادی تڑوائی ہے۔ یونیورسٹی میں بھی کافی لڑکیاں اس پر مرتی تھی، فرسٹ ایئر کی تمام لڑکیوں کا کرش تھا، اس کی گرل فرینڈ انیلا کے بارے میں پوری یونیورسٹی جانتی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے، وہ روکھے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ اس کا انداز بھی اسے پسند آیا تھا۔ دیکھو میں اپنا ٹائم بالکل ویسٹ نہیں کرتا، آئی لو یو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تم بتاؤ کہ تمہیں 1 مہینے میں شادی کرنی ہے یا 2 مہینوں میں، کیونکہ میرے دل کے تمام جذبات جاگ اٹھے ہیں، میرے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر کچھ دن کے بعد ہونے والے ہیں، اس کے بعد میں ہر وقت شادی کے لیے میسر ہوں، لیکن اگر تم پہلے بھی کرنا چاہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اگر چاہے تو اب بھی یہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پیپر میں بنوا لوں گا اور وکیل کوئی آس پکڑ لائے گا، یہ کسی مولانا کا انتظام کرو، جو تم چاہو گی وہ ہوگا، سوائے انکار کے، تو جلدی سے ہاں کرو تاکہ میں بارات لے کر آؤں۔ اور وہ اس طرح سے پرپوز کر رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو، جبکہ اس کے انداز پر وہ گھبرا گئی تھی، اس لیے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا، یا یہ نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہو، وہ یہ پوری یونیورسٹی میں بدنام ہو کر رہ جائے۔ آشی بات سنو، اس سے پہلے کہ وہ جاتی حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ میرا نام انشا ہے، وہ غصے سے بولی، انشا تو سب کے لیے ہو، میرے لیے تم آشی ہو، وہ اس کی بھی عادت ڈال لو، بہت جلد تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، وہ انتہائی محبت سے بولا تھا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی گھبراتی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ حنان نے جب سے اسے پرپوز کیا تھا وہ اس سے دور رہتی تھی، جس راستے سے وہ گزرتا وہ سارا دن اس جگہ نظر نہ آتی، جبکہ حنان اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا چکا تھا، وہ اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے سیمسٹر کی تیاری کر رہا تھا۔ ہاں لیکن اس کی نظریں اسے خوف میں مبتلا کر دیتی، اس کی نظروں میں محبت تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، ہاں لیکن وہ اس کا احترام کرتا تھا، اس کی سب دوست اسے بھابھی کہہ کر پکارنے لگے، اپنے گھر میں اس سب کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی کہ تایا نے بہت مشکل سے اسے یونیورسٹی آنے کی اجازت دی تھی،
اور یہاں یہ پاگل سرفرا عاشق اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ پوری یونیورسٹی میں ایسا کوئی نہیں تھا جو اسے تنگ کرتا ہو یا چھیڑ سکتا ہو۔ انیلا اسے دور دور سے گھورتی تھی، جس نازک سی لڑکی سے ہم کر رہ جاتی، لیکن وہ مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ شروع میں یہ سب کچھ مذاق سمجھ رہی تھی، لیکن اب سمجھ گئی تھی کہ حنان بالکل سیریس ہے۔ وہ کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر اندر آیا، جبکہ اس آواز پر وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ نیند کی خماری میں ہڑبڑا کر اس کے سامنے آ رکی۔ جانی، تم سے ملنے آیا ہوں۔ تمہیں کہا تھا مجھے تم نہ کہا کرو۔ دیکھو پلیز، تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ میں صبح یونیورسٹی میں تم سے ملوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ حنان اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر مزید اس کے قریب آ چکا تھا۔ تم نے پھر مجھے کہا؟ نو ڈارلنگ، اب تو میں یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گا۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا کہ آدھی رات کو تم سے تمہارا بوائے فرینڈ ملنے آیا ہے۔ بکواس بند کرو، تم میرے بوائے فرینڈ نہیں ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے تم؟ اس کے الفاظ سے مزید گھبراہٹ میں متلا کر رہے تھے۔ پھر تم، وہ غصے سے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، جس پر عاشی مزید گھبرا گئی۔ اس کے دونوں سائڈ پر حنان کے ہاتھ اس کا راستہ بلاک کر چکے تھے۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہارے منہ سے تم سنا نا، تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں، اور تو کوئی نہیں جانتا نا؟ ہاں، لیکن رات کے 2 بجے کوئی بھی مجھے اتنے تمہارے پاس یہاں دیکھ کر یہی سمجھے گا نا کہ میں تمہارا اسپیشل ون ہوں۔ حنان کہتے ہوئے مزید اس کے پاس آ چکا تھا، جبکہ اس کی بڑھتی ہوئی نزدیکی پر عاشی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ دیکھو، تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پھر تم نہیں، میرا مطلب ہے آپ پلیز میری جان چھوڑ دیں، مجھے بخش دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس بار عاشی سچ مچ میں رونے والی ہو چکی تھی۔ نو ڈارلنگ، رونے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں جس انداز میں تمہارے آنسو صاف کروں گا، وہ انداز تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تم آئینہ دیکھنے کے قابل رہو، مطلب کہ شرماؤ، گھبراؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کے بعد نا میرے سامنے یہ چھوڑنے والی بات مت کرنا، کیونکہ اب حنان سکندر مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ادائیں نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اگر میں پیچھے پڑ جاؤں تو پچھتانا پڑنا اب پچھتانے کی باری ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انتہائی نزدیک کھڑا تھا۔ پھر نہ جانے اچانک اسے کیا ہوا کہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے اس کے گال پر رکھتے ہوئے وہ اس کے نیچے لب کو اپنے انگوٹھے سے چھونے لگا۔ حنان گہری دلچسپ نظروں سے اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی آنکھوں کی ہیر پھیر کو محسوس کرتے ہوئے اس کے مزید قریب آ جاتا، تو کبھی اس کی گھبراہٹ پر ایک قدم پیچھے ہو کر اس کے کانپتے وجود کو دیکھتا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دل کی ہر دھڑکن سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، حنان سکندر خان، سامنے کھڑی لڑکی کو اپنے اندر اپنے دل کی دنیا میں کہیں چھپا لو، اسے پوری دنیا سے دور کر دو، اسے صرف اور صرف خود میں ہی کہیں رکھ لوں، یہ صرف تمہاری ہے، اس پر کسی اور کا کوئی حق نہیں، اسے دنیا سے چھپا لو۔ اس کا دل بار بار صدائیں دے رہا تھا کہ اس کے لبوں کی نرمی کو اپنے لبوں سے محسوس کرو، لیکن وہ اس نازک جان پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر عاشی کرن کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ لیکن ہائے، یہ دیوار جو بیچ میں آ گئی، اگر اس میں طاقت ہوتی تو آج اس شخص کی قربت پر وہ یہ دیوار توڑ کر یہاں سے غائب ہو جاتی۔ دیکھو، میرا مطلب ہے، دیکھیں، آپ کو نا غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے نا، جس دن آپ کو لگے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اس دن میں نے بہت سارا میک اپ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، اس دن میری کزن کی شادی تھی، میں بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں، اقصیٰ اور رائمہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور آپ کی گرل فرینڈ انیلا تو خوبصورت کیا آسمان سے اتری حور ہے۔ حور پلیز آپ ان کو تنگ کریں نا، پلیز اس وقت ان کے گھر جائیں، میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ عاشی نے اسے اپنی طرف سے بہت بڑی حقیقت بتائی تھی۔ جان، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہاوت مشہور ہے نا، کیا کہتے ہیں، جب دل آ جائے گدھی پر تو پری کیا چیز ہے؟ میرے ساتھ وہی معاملہ ہو گیا ہے، اب اس دل میں تم اندر گھس کر بیٹھ چکی ہو، اب یہاں سے نکلنے کا تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں پیچھے ہٹنے والا
तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। वो उसके सारे प्लान पर पानी फेरते हुए बोला, जबकि खुद को गधी कहलाते हुए आशी को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। ठीक है, मैं अक्सी रायमा और आपकी गर्लफ्रेंड अनिला की जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं गधी भी नहीं हूँ। वो कहे बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसकी बात पर हनान की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम हनान सिकंदर खान के दिल की मलिका हो, गहरे लहजे में बोला, जबकि उसकी बात पर ना चाहते हुए भी आशी उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी। ऐसे कैसे मेरा रिश्ता कर दिया, मैं ये शादी नहीं करूंगी, और वैसे भी अभी तो मरियम आपी की शादी नहीं हुई, मेरी शादी कैसे हो सकती है, आप इस रिश्ते से इनकार कर दे। उसने फ़ौरन इनकार किया। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी से घर वापस आई थी, उसे पता चला था कि ताया अबू ने उसका रिश्ता कर दिया है। यूनिवर्सिटी में वो लड़का उससे सांस नहीं लेने देता, आते जाते तंग करता रहता है, और अब घर में भी रिश्ता। आशी बेटा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे ताया ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। अपने घर में भी बच्चियां रखी हैं उन्होंने, कोई ऐसे ही तो नहीं रिश्ता कर देंगे तुम्हारा। काफ़ी अच्छे लोग थे, मुझे भी पसंद आए। उनके लड़के ने तुम्हें कहीं देखा है और पसंद किया है, शायद रायमा की शादी में ही देखा हो। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही तुम दोनों को रुखसत कर दूँ। आज के दौर में यतीम बच्चियों के सर पर कौन हाथ रखता है, ये तो भाई साहब की करम नवाजी है। कौन सी करम नवाजी अम्मी, हमारी जायदाद पर डेरा डाले बैठे हैं, हमें अपने बाप के हिस्से से 2 कमरों का मकान नहीं दिया, और फिर ज़बरदस्ती मरियम आपी के हाथ में अपने बेटे के नाम की अंगूठी डाल गए, जो ना जाने दुबई में क्या कर रहा है, कि 6 साल से उसकी कोई खबर ही नहीं, और अब आ गए हैं मेरा रिश्ता तय करने। मैं बता रही हूँ, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। तब ख्याल नहीं आया यतीम बच्चियों का, जब उनकी भाभी लोगों के घरों के काम करके अपनी बच्चियों की पेट पालती थी, और अब आए हैं बड़े सरबराह बनने वाले। हमें नहीं चाहिए सरबराही, मेरी तरफ से इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। साफ इनकार है, वो इंतहाई गुस्से से बोली। बेटा, तुम्हारे ताया की ज़्यादतियों का इस रिश्ते से भला क्या लेना देना है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे और बहुत ख़ानदानी इज़्ज़तदार लोग हैं, और तुम्हारे इस बचपने में ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं दे सकती। मरियम की ज़िंदगी का फ़ैसला तो तब होगा जब उमर वापस आएगा, लेकिन तुम इस शादी के लिए तैयार हो, अपने ताया के लिए नहीं सही, अपनी बेवा माँ के लिए। कब तक तुम लोगों को दुनिया की बुरी नज़र से बचा के रखूँगी। अब खुद खुदा के लिए मुझे अपनी ज़िम्मेदारी निभाने दो। मुझे ये रिश्ता कबूल है, और मैं तुम्हारी तरफ से हाँ इन लोगों को भेज रही हूँ, और अब मैं तुम्हारे मुंह से इनकार ना सुनूं। अम्मी के लहजे में नरमी लेकिन हक था, जिसके सामने वो चुप होकर रह गई। अरे अरे साहबजादे, कहाँ थे आप? आपकी अम्मी हुजूर तो शाम से आपका इंतज़ार कर रही है। खान साहब ने अपनी बेगम की तरफ इशारा किया, जो बैठी मुस्कुरा रही थी। अम्मी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि रिश्ते के लिए हाँ हो गई। उसने उनकी मुस्कुराहट से बात की गहराई का अंदाज़ा लगाया, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। यह हुई ना बात। वैसे मुझे पहले ही पता था कि मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत मुबारक हो साहबजादे। अब शादी की तैयारियां कब तक करनी है, ये भी बता दो, क्योंकि हम लोगों को बता चुके हैं कि हमारे साहबजादे को शादी की काफ़ी जल्दी है। खान साहब ने पूछा। बताया तो था बाबा, मैनेजर बनने से पहले मैं चाहता हूँ मेरी इस कामयाबी में मेरी बेगम भी मेरे साथ हो, और जहाँ तक स्टडीज़ की बात है तो वो तो समझे इस बार बेड़ा पार है। वो मुस्कुराकर उन दोनों को गुड नाइट कहता अंदर जा चुका था, जबकि इतनी जल्दी शादी का सोचकर मिस्टर एंड मिसेस खान दोनों ही परेशान लग रहे थे। वो अपने इकलौते बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, जिसके लिए बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत थी, और शायद वो लोग भी इतनी जल्दी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन था कि वो इनकार भी नहीं करेंगे। लेकिन उनके घर के हालात ऐसे न थे कि वो इतनी जल्दी शादी कर पाते। भाई साहब, इतनी जल्दी शादी आप बात करें, इन लोगों से हम इतनी जल्दी शादी के इंतज़ामात नहीं कर सकते। बेटी को जहेज़ भी देना है, उसे अच्छे से रुखसत भी करना है। इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा भला? और अभी तो आशी यूनिवर्सिटी के पहले साल में है। मेरे ख़्याल में ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। अरे ज़ुलेखा, तुम जल्दी की क्या बात करती हो? वो और अखराजात को लेकर तुम क्यों परेशान हो? मैं क्या मर गया हूँ? अभी मेरी बच्चियों का ये ताया जिंदा है, मैं करूँगा इन दोनों की शादी, और किसी बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ताया अब्बू ने ताई अम्मी को घूरते हुए कहा, जो उन्हें ऐसा कहने से रोक रही थी। लेकिन ताया अब्बू तो आज ज़रूरत से ज़्यादा ही दयालु बने हुए थे। दरवाजे के बाहर खड़ी आशी और मरियम भी यही सोच रही थी कि ताया ऐसी बात कैसे कर सकते हैं।
जिन्होंने उनके बाप के मरने के बाद रहने के लिए छत तक ना दी, भला शादी के अखराजात कैसे उठाते। खैर जो भी था, आज वो उनकी माँ की इतनी मदद कर रहे थे, ये तो किसी मौजे से कम न था। भाई साहब आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। लड़कियों को बोला था, लेकिन न जाने कहाँ रह गई। अम्मी ने खुशी से उठकर किचन की राह ली। मरियम फौरन अम्मी के साथ ही किचन के अंदर आ गई, जबकि वो वहीं खड़ी ताई और ताया की बातें सुन रही थी। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने पैसे कहाँ से देंगे? जानते भी है शादी पे कितना खर्चा होता है। अभी अभी रायमा की शादी टूटी है और आप है कि जायदाद बांटने के पीछे लग गए हैं। ताई ने गुस्से और हिकारत से कहा। अरे बेगम, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है ये सारा खर्चा मैं अपनी जेब से करूँगा? अरे नहीं, ये सारा खर्चा लड़के वाले देंगे। वो लड़का ना कोई बहुत बहुत ही बड़ा आशिक हो गया है। वो लड़का है ना कोई बहुत ही बड़ा आशिक हो गया है उसका, और आशिकी का सबूत वो हमें नोटों की सूरत में दे रहे हैं। अरे मैंने तो पहले ही साफ इनकार कर दिया था कि ऐसे ही मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगा, और ये भी कह दिया था कि दहेज में देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। फिर क्या था, खान साहब अक्लमंद थे, उन्होंने कहा कि ये औरत शर्मिंदा ना हो कि वो अपनी बेटियों की शादी ठीक से नहीं कर सकी, इसलिए शादी का सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। वो ये कह कर कि सारा पैसा मैंने दिया है, सारा खर्चा मैंने किया है। फिर क्या था, मैं भी भाभी के पीछे लग गया इस रिश्ते से, कहीं इनकार ना हो जाए, कुछ फ़ायदा हमें भी तो होगा। ताया अब्बा कम आवाज़ में बोल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनके एक हुर्फ को सुन चुकी थी। यकीनन वो लोग बहुत अच्छे होंगे जो उसकी माँ को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सारा खर्चा उठा रहे थे। लेकिन इस लड़के ने इसमें ऐसा क्या देखा, उसकी मोहब्बत में पागल हो गया? ये तो वो भी जानना चाहती थी। और दूसरी तरफ यूनी वाले इस लड़के की भी परेशानी थी। हनान उसको तो वो कल ही अपने हाथ में मौजूद अंगूठी दिखाकर बता देती कि अब वो मंगनीशुदा है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी होने वाली है। इसके लिए बेहतर होगा कि वो आशिकी माशुकी वाला चक्कर किसी और के साथ चलाए। हाँ, लेकिन अपने ताया की सोच पर अफसोस ज़रूर हुआ था। लेकिन इसमें कोई भी नई बात नहीं थी, ये तो हमेशा से होता आया था, एक बार और सही। तो अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।